اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانون طلب۔ قانون طلب سے کیا مراد ہے؟ اس قانون کے مفروضات اور خامیاں لکھیں۔ ایکسپلین لا آف ڈیمانڈ ود دا ہیلپ آف assumption اینڈ لمیٹیشن۔ قانون طلب اگر دیگر حالات جوں کہ توں رہیں، کسی شے کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے اور قیمت بڑھنے سے اس کی طلب سکڑ جاتی ہے۔ Other thing remaining same, the demand of commodity expands with the fall in price and demand contracts when the price commodity increase. اس قانون کو اب ہم گوشوارے اور ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کالم میں دکھایا گیا ہے، پرائس لی گئی ہے، دوسرے کالم میں ڈیمانڈ کو شو کیا گیا ہے۔ پرائس سپوز کسی کموڈٹی کی 40 ہے تو اس کی ڈیمانڈ 20 ہے۔ پرائس کو ڈیکریز کرنے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو قانون طلب میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ جب کسی شے کی پرائس کم ہو جاتی ہے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے۔ اب اس ٹیبل کو ہم ڈائیگرام میں شو کرتے ہیں۔ ڈائیگرام وائی ایکسس، ایکس ایکسس، وائی ایکسس پر پرائس کو شو کیا گیا ہے، ایکس ایکسس پر ڈیمانڈ طلب کو شو کیا گیا ہے۔ ٹیبل میں ہماری پرائسز 40 ہے، اس پر ڈیمانڈ ہماری 20 ہے، جو کہ ہم نے گراف پر شو کیا اور پوائنٹ اے حاصل ہوا۔ پرائس کم ہوئی 20، ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا، ڈیمانڈ 40 ہو گئی، پوائنٹ بی حاصل ہوا۔ پوائنٹ اے اور بی کو ملانے سے ڈیمانڈ کرو حاصل ہوا جس کا جھکاؤ منفی ہے، نیگیٹیولی سلو ڈیمانڈ کرو۔ اس کے بعد ہم اس ڈیمانڈ کرو کی ایکسپلینیشن لکھیں گے، جیسے ہم نے گوشوارہ اور ڈائیگرام کو ڈرا کیا، سیم ایکسپلینیشن بھی ہم اسی طرح لکھیں گے۔ مفروضات، assumption۔ پہلا مفروضہ ہے صارفین کی آمدنی نہ بدلے۔ ہم نے یہ فرض کرنا ہے کہ اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے صارفین کی آمدنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ آمدنی میں اضافہ ہونے پر اگر شے کی قیمت بھی بڑھ بھی جائے تو اس کی طلب میں کمی نہیں آئے گی، تو یہ قانون درست ثابت نہیں ہوگا۔ صارفین کی عادات، پسند، رسم و رواج اور فیشن نہ بدلے، نو چینج ان کنزیومر فیشن ٹیسٹ اینڈ ہیبٹس۔ ہم نے یہ فرض کرنا ہے کہ فیشن تبدیل نہ ہو، کیونکہ جب فیشن تبدیل ہو یا کوئی چیز آؤٹ آف فیشن ہو جائے، اس کموڈٹی کی اگر پرائس کم بھی ہو جائے تو لوگ اس کی طلب میں اضافہ نہیں کرتے۔ صارفین کی تعداد نہ بدلے۔ اگر صارفین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو شے کی اسی قیمت پر طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قیمت میں اضافے کے باوجود طلب میں اضافہ ہوتا رہے، تو قانون طلب اپلائی نہ ہوگا اگر صارفین کی طلب یا نمبر آف کنزیومر چینج ہو جائیں۔ متبادل اشیاء کی قیمتیں نہ بدلیں۔ بعض اشیاء ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہیں، جیسے گندم اور چاول۔ اگر متبادل اشیاء کی قیمت کم ہو جائے، جو مطلوبہ چیز ہم خرید رہے ہیں اس کی طلب کم ہو جائے گی کانسٹنٹ پرائس کے اوپر، تو قانون طلب اپلائی نہیں ہوگا۔ زر کی بیرونی قدر نہ بدلے، نو چینج ان ایکسٹرنل ویلیو، یعنی کہ ہماری جو ڈومیسٹک کرنسی ہے وہ ری ویلیو، ڈی ویلیو، اپریسیٹ یا ڈیپریسیٹ نہ ہو۔ شے کا نیم البدل دریافت نہ ہو، نو ڈسکوری آف نیو سبسٹیٹیوٹس۔ اگر شے کا نیم البدل دریافت ہو جائے تو لوگ نئی شے کی خریداری پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور مطلوبہ چیز جو ہم پہلے خرید رہے ہیں وہ کانسٹنٹ قیمت پر اس کی طلب میں کمی آ جاتی ہے۔ قانون طلب کی حد بندیاں، لمیٹیشن۔ بعض حالات میں بعض اشیاء پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، انہیں قانون کی مستثنیات کہا جاتا ہے۔ Under certain circumstances, the price and demand of commodity move in the same direction. These are known as limitation of law of demand. مستثنیات کن صورتوں میں پرائس اور کوانٹٹی سیم ڈائریکشن میں موو کریں گی؟ نہایت گھٹیا اشیاء،
गिफन गुड्स, निहायत कीमती अशिया प्रीशियस गुड, नायाब और कमयाब अशिया स्कार्स गुड, लाइलमी, इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। इस सूरत में प्राइस और जो क्वांटिटी है वो सेम डायरेक्शन में मूव होगी और कानून जो तलब है वो अप्लाई नहीं होगा। इस सूरत में हमारे पास इस्तिस्नाई ख़त तलब हासिल होगा। मुदरजा बाला हालात में ख़त तलब का जो झुकाव है, यहाँ आप ख़त तलब लिखेंगे। ख़त तलब का जो रुझान है वो मुस्बत होगा, जैसा कि इस शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। फर्स्ट कॉलम में प्राइसेस है, सेकंड कॉलम में डिमांड तलब है, प्राइस 20 है, डिमांड 20 है। प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। ये किस सूरत में होगा, जब इन्फीरियर गुड होगी या गिफन गुड्स होंगी, मोस्ट प्रीशियस गुड होंगी, वेरी रेयर गुड्स होंगी, या इग्नोरेंस की सूरत में हमारा जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। प्राइस इंक्रीज होने के साथ डिमांड में इजाफा हो रहा होगा। एक्स एक्सिस पर डिमांड को, तलब को शो किया गया है, वाई एक्सिस पर प्राइस। सपोज हमारी प्राइस 20 है, डिमांड भी 20 है और पॉइंट ए हमें हासिल हुआ। प्राइस इंक्रीज कर गई 40, डिमांड में भी इजाफा हो गया, डिमांड भी 40 हो गई और हमें पॉइंट बी हासिल हुआ। ए और बी को मिलाने से एक डिमांड कर्व जो कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है, जिसे हम इस्तिस्नाई ख़त तलब है कहते हैं, जिसका झुकाव मुस्बत है, वो हासिल हुआ। ये किन सूरत में बनेगा, जब कानून तलब अप्लाई नहीं होगा। कीमत बढ़ने की वजह से तलब अगर बढ़ रही होगी तो हमारे पास जो ख़त तलब होगा उसका मस्बत झुकाव। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि जो ख़त तलब है इसका झुकाव मनफी क्यों होता है, वाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।